السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو میں ویڈیوز بناتی ہوں، ریکارڈنگ کرتی ہوں، تو یہ آپ اسے سنیں، پھر اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کو اس کو آگے فارورڈ کر دیں۔ اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ ہم سب مل کے اپنی آخرت کو سنواریں، اور ہم سب آخرت میں قیامت کے دن نور کے میناروں پر بیٹھے ہوں۔ تو کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اور ہمارے ذمہ یہ ایک کام لگایا ہوا ہے جو کہ ہم اپنا صحیح طریقے سے، میرا نہیں خیال کہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اس تھوڑا سا پیغام کو سن کر اور اسے آگے فارورڈ کر دیں تو آپ اس جو مشن ہے اس کے اندر آپ میرے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہی ہیں سورہ آل عمران کی آیت 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کب اور کیوں نکالی گئی ہو امت کے لیے؟ اس وقت بہترین ہو تم جب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ مراد ہے اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کر کہتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اس امت میں سے ہو، یعنی خیر امتن میں سے، تو اسے اللہ کی اس شرط کے بارے میں، اللہ کی یہ شرط پوری کرنا ہوگی۔ کیا شرط؟ مطلب کہ بہترین ہونے کے لیے اخرجت للناس، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم معروف کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، منکر سے روکو گے، اور تم ایمان لاؤ گے اللہ پر مطلوبہ ایمان، یعنی کہ زبانی کلامی ایمان نہیں، روایتی اور نسلی ایمان بھی نہیں، بلکہ حقیقی ایمان، وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔ یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا اور وہ چلتا رہا اب ابتدائی دور میں، اور اب بھی چلتا رہے گا۔ ابتدائی دور میں تو کثرت سے تھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز کم ہوتی گئی، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اس طریقے پر ہمیشہ قائم رہیں گے، تو ہم کوشش کریں نا کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہر دور میں اور قیامت تک جو ہے نا، یہ لوگ آتے رہیں گے، یہ جماعت قائم رہے گی، اور ایسے لوگوں کو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکے گا۔ اگر اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ملا کر دیکھا جائے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ خیر امتن کہلائے، تو وہ پھر کیا کرے؟ اس کے ساتھ عائد کردہ شرط کو بھی پورا کرے گا نا۔ اخرجت للناس صرف جو ہے اپنی ذات تک ہی نہیں قائم رہنا، بلکہ اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ صرف اپنی ذات میں دلچسپی نہ لے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہ کرے، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ ویلفیئر کیا ہے؟ مثلا کوئی ہاسپٹل بنا دینا، کہ بیوہ اور یتیموں کے لیے کوئی شیلٹر ہاؤس بنا دینا، کسی کی کوئی مدد کر دینا، مالی مدد کر دینا، لیکن یہ سارے ویلفیئر کے کام ہیں نا۔ لیکن یہاں پر امر بالمعروف سے مطلب، اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں نا، امر بالمعروف کی جو اس پر کام کرتے ہیں نا، تو آپ تو ہر طرح کی بھلائی کریں گے۔ یہ ساری جو ویلفیئر ہے صرف اس کے اندر جو آ جاتی ہے،
کیونکہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک عہد کر کے آئے نا، اللہ تعالیٰ نے سے جو ہم نے عہد لیا لا الہ الا اللہ کا، کیا ہم نے وہ پورا کیا نہیں تھا؟ اور جو لا الہ الا اللہ کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جواب دی، کنتم خیر امت اخرجت، تو یعنی کہ تم وہ بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکیوں کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ باقی ساری انسانیت پر، اور اللہ کے رسول تم پر گواہ ہو جائیں، یعنی کہ شہادت الناس شہادت الناس کا مطلب اللہ کا پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک آتا ہے، وہ وہ جو ہے نا وہ آپ نے باقی انسانیت تک پہنچانا ہے، کیونکہ شہادت الناس کا حکم اب ہمارے لیے ہے، کیونکہ اب ہم حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اب یہ کام ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو پھر اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ بالکل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ